اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب اور یہ چیپٹر سلام کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ سلام کرنے کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے۔ ہر قوم دنیا میں وہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اپنا ایک شعار رکھتی ہے، اور ملاقات کے وقت جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کچھ خاص قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ تحیہ، گریٹنگز جس کو ہم اور آپ انگریزی میں کہتے ہیں، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ان الفاظ سے، ان تحیات سے، ان گریٹنگز سے پہچانی جاتی ہے یہ فلاں قوم ہے۔ اور سلام یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، اور اس کا آغاز وہ صرف عربوں ہی سے نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان سب کی ملاقات کے وقت کی دعا اور گریٹنگز اور تحیہ سلام ہی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کو سلام کیجئے، ان کے پاس جائیے، ان کو سلام کیجئے، اور وہ جو تمہیں جواب میں کہے تو اسے بھی سنیے، اور یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی گریٹنگز ہوگی، تحیہ ہوگا، ملاقات کے وقت کی دعا ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لہذا مسلمان، اور یہ روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے، متفق علیہ روایت ہے یہ۔ اس حدیث میں فرشتوں نے بھی السلام علیکم کہا اور آدم علیہ السلام نے بھی السلام علیکم کہا۔ حالانکہ ہم اور آپ جب ملتے ہیں تو پہل کرنے والا شخص وہ کہتا ہے السلام علیکم، اور سننے والا وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، یہی سنت ہے۔ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام فرشتوں سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، تو اسی وقت فرشتوں نے چاہا کہ ہم پہل کریں تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ معلوم ہوا سلام کا آغاز اور سب سے پہلے سلام آدم علیہ السلام نے کیا اور فرشتوں کو کیا، تو یہ اتنی پرانی دعا ہے کہ جب بابا آدم پیدا ہوئے تو اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ملاقات کے وقت کی یہ دعا، تحیہ اور گریٹنگز ہمیں سکھائی ہے، اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا۔ ان میں سے چند انبیاء کے واقعات میں بھی سلام کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت
جب قیامت کے دن مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی مسلمانوں کو وہاں پر سلام کریں گے، اور جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، فرشتے ان کو سلام علیکم کریں گے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو تم گھر والوں کو سلام کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو جب کسی کے یہاں گھر میں تم جاؤ تو ان کی اجازت کے بغیر اور سلام کہیے بغیر تم اس گھر میں داخل مت ہو۔ تو ہمیں حکم ہے کہ کسی کے یہاں جائے تو ہم سلام کریں۔ قیامت کے دن جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اللہ رب العزت نے پھر طریقہ بدل دیا، پھر وہاں کے فرشتے مسلمانوں کو سلام کریں گے، اور جب مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت پھر وہاں پر سلام کریں گے ایمان والوں کو۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ السلام علیکم یہ ہماری ملاقات کے وقت کی دعا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کوئی تمہیں اسلامی طریقے پر سلام کرے تو تم ویسا ہی جیسے اس نے کلمہ ادا کیا ہے اسی کلمے کے ساتھ جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کہے، یہ منیمم درجہ ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جب ان کے یہاں فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور انہیں یہ خبر نہیں کہ یہ فرشتے ہیں بلکہ وہ تو یہ سمجھے کہ یہ انسان ہیں، اور جب فرشتے ان کے یہاں آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، انہوں نے السلام علیکم کہا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وعلیکم السلام کہا۔ یہ کتنا پرانا طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، اور بابا آدم سے یہ چلتا ہوا طریقہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے بھی اس طریقے کو نہیں بدلا، بلکہ ہمیں یہی حکم دیا کہ جب تم آپس میں ملو ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سلام کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ ہوں گے جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو؟ فرمایا کہ سلام ایک دوسرے کے ساتھ پہلاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں سلام پہلاؤ، سلام سے محبت پیدا ہوگی۔ محبت کرنے سے مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے، مسلمان جب مسلمان سے محبت کرتا ہے اور ایماندار شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سلام ایسی قیمتی دعا ہے جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کو آپس میں جمع کرتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہے اس سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ انہی واقعے میں سے ایک واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ طفیل ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمر، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے ہمراہ صبح بازار جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ فرماتے جب ہم بازار جاتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کسی دکاندار کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، کسی تاجر، کسی غریب، کسی کباڑی، کسی مسکین، کسی بھی شخص کے پاس سے گزرتے تو ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم۔ اب بازار میں تو لوگ بہت ہوتے ہیں، کچھ لوگ خریداری کے لیے آئے ہیں اور کچھ لوگ بازار میں اشیاء فروخت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، دکانیں ہیں۔ اب آپ جہاں سے بھی گزرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بازار سے گزرتے جاتے ہیں۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حسب طریقہ، جو ہمارا طریقہ تھا بازار جانے کا اس وقت، اور وہ مجھے بازار لے جانے لگے تو فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ آپ بازار جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، صبح صبح میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں آپ کچھ خریدتے وریدتے تو ہے نہیں، سودا تو آپ کرتے نہیں ہیں، اور جاتے روزانہ بازار ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر یہیں پر بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں روزانہ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ خریداری تو کرتے نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فقال یا ابا بطن، اے پیٹ والے، اس لیے کہ وہ جو طفیل صحابی تھے اس کی کچھ تھوڑا سا پیٹ بڑا ہوا تھا، تو فرمایا یا ابا بطن، وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ فَنُسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ، ہم جو صبح صبح بازار جاتے ہیں خریداری کے لیے نہیں جاتے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں جاتے ہیں، بازار میں بزنس کے لیے نہیں جاتے ہیں، نہ ہم خریدنے جاتے ہیں نہ فروخت کرنے جاتے ہیں، ہم جو روزانہ بازار جاتے ہیں صبح صبح وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ صرف سلام کرنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے، تو سلام کرنا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے۔ اپنے بچوں کو گھر میں بتائیے، جب گھر آؤ، گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کہو السلام علیکم، یہ بچوں کو سکھائیے۔ جب کسی کے یہاں تم جاؤ بیٹا تو وہاں سب سے پہلے کہو السلام علیکم۔ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت بھی السلام علیکم کہیں گے۔
آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہے. سلام ہم نہیں کرتے ہیں. سلام کی جگہ دوسری چیزیں ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی، حالانکہ مسلمان کی پہچان ہی السلام علیکم سے ہوتی ہے. اور یہ اتنا جامع کمپریہنسو جملہ ہے کہ دنیا میں کوئی جملہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ خوش آمدید کہے، وہ بھی ایک اچھا جملہ ہے. اب ویلکم کہے، یہ بھی ایک جملہ ہے. اب مرحبا کہے، یہ بھی ایک جملہ ہے. بخیر راغلے کہو، یہ بھی ایک جملہ ہے. یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک گریٹنگ ہے. لوگ کرتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یہ سارے گریٹنگز ہیں. اور اگر کوئی قوم اپنے رواج کے مطابق ایک دوسرے کو یہ کلمات کہتی ہے تو اس میں منع بھی نہیں ہے. عرب لوگ ملتے ہیں تو مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. ہر قوم کہتی ہے، اس میں منع نہیں ہے، نہ وہ حرام ہے نہ وہ کوئی گناہ کا کام ہے. لیکن آپ دنیا کی ساری گریٹنگز جمع کریں، السلام علیکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ السلام علیکم کا معنی یہ ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. پہلا جملہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہیں دعا دے رہا ہوں کہ تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرے. تو وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تمہارے ساتھ بھی سلامتی والا معاملہ کرے. تو جس کا آغاز ہی پیس سے ہو، جس کا آغاز سلام سے ہو. اسلام سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے باتیں بعد میں کرو، پہلے ایک دوسرے پر سلام اور ایک دوسرے کے لیے پیس کی دعا کرو. اور آپ غور فرمائیے، لفظ اسلام سلامتی والا مذہب، مسلمان سلامتی والا انسان، ہمارا مذہب سلامتی والا، اس مذہب پر عمل کرنے والا وہ پیسفل. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ بھی سلام. اور جب ہماری ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ہم دعا اور ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ بھی پیس. تو اسلام میں اول سے آخر تک سلامتی ہے، پیس ہے، جھگڑا ہے ہی نہیں اس میں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس سنت کو جو بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس پر ہمیں عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.